نیکسٹ علی بھائی ہمارے ساتھ احمد اشر بھائی ہیں جی. السلام علیکم احمد بھائی, کہاں سے ہیں آپ؟ اپنا سوال کریں, لائیو ہیں آپ. وعلیکم السلام. جی میں ناروے سے ہوں اور جی انجینئر صاحب سے مل کے بہت خوشی ہوئی مجھے اس لائف کے تھرو. اور میرا سوال اصل میں نماز سے ریلیٹڈ تھا. میری لاسٹ ٹائم ایک حتیب صاحب ہیں یہاں پہ ناروے میں, تو وہ ان سے بات ہو رہی تھی کہ نماز کو جیسے ظہر صحیح بخاری میں اور صحیح مسلم میں ہے کہ ہم نماز ظہر اور عصر کو اور مغرب اور عشاء کو اکٹھا کر سکتے ہیں. تو میں نے جب ان سے یہ بات کی اور ان کو میں نے حدیثیں فارورڈ کی تو وہ مجھے کہتے ہیں کہ یہ جو حدیث ہے یہ قرآن سے اس آیت سے تکرار کرتی ہے کہ نمازیں بے شک نمازیں اپنے مقررہ وقت پر فرض ہیں. تو مجھے انہوں نے یہ اس چیز کا جواب دیا کہ کیونکہ یہ قرآن کو ہم پریورٹی دیتے ہیں اور جو حدیث ہے وہ سیکنڈ نمبر پہ آتی ہے, لہٰذا ہم قرآن کو فالو کر کے یعنی کہ اپنا مقررہ وقت پہ نماز پڑھیں گے انسٹیڈ آف اس کو اکٹھا کرنے کے. تو بالکل ٹھیک ہے. کیا میں سوال سن لیا آپ کا, اس کا جواب میں پہلے ہی ریکارڈ کروا چکا ہوں. آپ یوٹیوب پہ جا کے میری ویڈیو دیکھیں, 2 نمازوں کو جمع کرنا, اس میں نے اس آیت کو بھی ڈسکس کیا, ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا, بے شک نماز مومنین پر وقت باندھا ہوا فرض ہے. بالکل یہ موجود ہے. اب ان کو آپ نے پھکا جا کے یہ دینا ہے کہ قرآن سے 5 نمازوں کے ٹائم پہلے ثابت کرو. قرآن میں تو 3 نمازوں کے ٹائم آئے ہیں, فجر, زور اور عصر کا اکٹھا ٹائم رپورٹ ہوا ہے سورہ بنی اسرائیل میں, سورہ طٰہٰ میں, سورہ ہود میں, اور مغرب اور عشاء کا اکٹھا ہوا ہے. تو اسے کہ ہم قرآن پہ ہی عمل کر رہے ہیں, قرآن میں تو نماز کے 3 اوقات آئے ہیں. تو آپ دیکھیں کہ اس کو فوراً فکر لگ جائے گی, اسے کہو کہ نمازوں کے 5 اوقات الگ الگ کہ اتنے بجے نماز شروع ہوگا ٹائم, اتنے بجے ختم ہوگا, یہ ذرا قرآن سے ثابت کرو. تو وہ کہے گا کہ وہ تو بخاری مسلم میں لکھے ہیں. تو اسے کو پھر جب بخاری مسلم میں نمازوں کے اوقات لکھے ہوئے ہیں تو بخاری مسلم میں یہ لکھا ہوا ہے کہ نمازوں کو جمع کیا جا سکتا ہے, اور قرآن جب یہ کہہ رہا ہے کہ نماز مقررہ وقت پر ہے تو پھر نماز کے اوقات بھی قرآن سے ہی لو نا. یہودیوں والا کام تو نہ کرو, افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض. پھر نماز کے اوقات بھی پھر قرآن سے ہی لو. تو قرآن میں تو نماز کے 3 اوقات آئے ہیں, فجر, زور اور عصر اور مغرب اور عشاء. تو یہ تفریق جو آئی ہے نا 5 کی الگ الگ, یہ حدیث میں ہے. قرآن میں تو 3 اوقات آئے ہیں, اور یہی تو شیعہ سنیوں کو پھر رگڑا لگاتے ہیں. وہ کہتے ہیں جب قرآن سے لے رہے ہو تو قرآن میں تو 3 اوقات آئے ہیں. تو یہ جاہل علماء ہیں, ان بیچاروں کو پتہ ہی نہیں, اس لیے تو منہ کی کھاتے ہیں. شیعہ کے ہاتھوں بھی, باقی لوگوں کے ہاتھوں بھی, ان کو بالکل بیسک نالج بھی نہیں دی ان کا. اور آخری بات یہ ہے کہ نبی علیہ السلام سے بڑھ کر کون جانتا ہے کہ نماز مقررہ وقت کے اوپر فرض ہے. یہ تو حنفی بھی جب حج اور عمرے پہ جاتے ہیں وہاں پہ زور اثر یہ جمع کرتے ہیں اور مغرب عشاء جمع کرتے ہیں میدان عرفات میں اور مزدلفہ کے اندر. تو وہاں جا کے انہوں نے قرآن کا حکم کیوں توڑ دیتے ہیں؟ تو پتہ آپ کو کیا جواب دیں گے؟ کہیں گے نہیں وہاں کے لیے ایکسیپشن ہے. انہیں کہ وہ ایکسیپشن کس آیت میں آئی ہوئی ہے؟ وہ کہیں گے نہیں آیتوں میں نہیں آئی ہے, حدیث میں آئی ہے. پھر آپ نے ان کو کہنا ہے آئے نا داڑ تھلے, ٹھیک ہے. پھر انہیں آپ کہنا ہے مجھے پتا چل گیا تم کس اسٹیشن سے بول رہے ہو, ٹھیک ہے. اللہ کے فضل سے ہم تکبر سے بات نہیں کرتے, یہ اپنے فخر سے بات کرتے ہیں, دین پہ اپنے کانفیڈنس سے, کہ ان کے زندہ مردہ سارے قبروں سے نکل کے بھی جمع ہو جائے نا, جو ہمارے پلیٹ فارم سے قرآن و سنت کے دلائل ہیں نا, ان کا مقابلہ یہ نہیں کر سکتے اللہ کے فضل سے. تو آپ نے وہ ویڈیو دیکھنی ہے, 2 نمازوں کو جمع کرنا, 2 ڈیجٹ میں لکھا ہوا ہوگا, اس کے گرد سرکل ہوگا تھم نیل پہ, نمازوں کو جمع کرنا. تو میں نے اس آیت کو باقاعدہ اس میں ڈسکس کیا ہوا ہے اور بڑی تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہوئی ہے. اور ان کو پھر آپ میری طرف سے بھی ایک پیشکش کرنی ہے کہ قرآن میں تو لکھا ہوا ہے کہ بچے کی دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال ہے, فقہ حنفی میں 2.5 سال کیوں لکھی ہوئی ہے؟ تو آپ کا یہ مسئلہ تو حدیث میں بھی نہیں آیا ہوا. حدیث میں بھی 2 سال ہے بخاری مسلم میں, اور قرآن میں بھی. تو دیوبندیوں کا جو سب سے بڑا مولانا ہے نا شبیر احمد عثمانی, جس نے محمد علی جناح بانی پاکستان رحمہ اللہ کا جنازہ پڑھایا تھا, اس نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے سورہ لقمان کے تحت کہ جی قرآن میں تو دودھ چھڑانے کی عمر 2 سال آئی ہے, لیکن ہمارے امام حنیفہ 2.5 سال کہتے ہیں. ہو سکتا ہے ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہو, یعنی ان کے پاس کوئی لادہ قرآن تھا جس میں 2.5 سال لکھا ہوا تھا, ہمارے قرآن میں تو 2 سال لکھا ہوا ہے. تو فقہ حنفی کے مسائل صرف بخاری مسلم کے خلاف نہیں ہے, قرآن کے بھی خلاف ہے. ہمارا ہر مسئلہ قرآن سے ثابت ہوتا ہے.
قرآن میں جو ہے نماز مقررہ وقت پہ فرض ہے، تو قرآن نے پھر نماز کے اوقات بھی 3 بتائے ہیں. وہ 3 اسی لیے بتائے ہیں کہ اس میں ٹالرنس موجود تھی ظہر اثر کے وقت میں. تو ظہر کا وقت سٹارٹ ہونے سے لے کے مغرب تک ظہر اثر کا وقت رہتا ہے، لیکن اس میں افضلیت یہی ہے کہ ظہر اثر کو بھی تھوڑا الگ کر کے پڑھا جائے. شیعہ کے ہاں بھی یہ افضل ہے، لیکن انہوں نے ضد بنا لی ہے کہ وہ ہمیشہ جمع کرتے ہیں، اور سنیوں نے ضد بنا لی ہے کہ ہمیشہ علیحدہ پڑھتے ہیں. ہم الحمدللہ جمع بھی کرتے ہیں اور علیحدہ بھی پڑھتے ہیں، دونوں سنتوں کے اوپر عمل کرتے ہیں. ٹھیک ہو گیا جی؟ ہاں جی، سیکنڈ کوسچن کریں اپنا. جی سیکنڈ کوشچن میں اسی سے آپ کا یعنی کہ تھوڑا سا ایکسٹینڈ کروں گا اس چیز کو کہ اگر آپ طاہر القادری صاحب کا ترجمہ پڑھیں اور باقی علماء کا ترجمہ پڑھیں تو آپ کو واضح فرق نظر آئے گا. جہاں پہ جیسے یہ آپ نے ظہر اور عصر کا ذکر کیا تو ان کی جو ٹرانسلیشنز ہیں اس کے اندر وہ یعنی ہر چیز کو سیپریٹ وے میں بھی لکھتے ہیں، یعنی حاشیہ لگا وہ کے انہوں بریکٹ نے. کرتے ہیں نا بھائی، وہ ترجمہ نہیں ہے، وہ بریکٹ ہے نا. وہ بریکٹ انہوں نے اسی لیے لگائی ہے نا کہ پیچھے بیک گراؤنڈ میں ہمارے پاس حدیثیں موجود ہیں. یہی تو ہم بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کے ترجمے میں بریکٹیں لگتی ہیں وہ بخاری مسلم کی وجہ سے لگتی ہیں. تو یہ کتنا ظلم ہے. اسی بخاری مسلم میں جب نماز جمع کرنے کا ذکر آئے تو یہ کہ ہم نے قرآن میں بھاگنا ہے، اور جب قرآن کا ترجمہ کرنے کی باری ہے تو بخاری مسلم سے بریکٹیں لگا دیتے ہیں. تو یہ تو مطلب اس سے بڑی کیا منافقت ہے. یہی تو ہم کہہ رہے ہیں کہ یہ لوگ کسی دین کے اوپر نہیں ہے. بھائی ہم یہی تو پوچھ رہے ہیں، بھائی تم کس کو اللہ رسول کو مانتے ہو؟ تم نے اپنی خواہشات نفسانی کا نام دین رکھ دیا ہوا ہے. ٹھیک ہو گیا؟ جی چلے فی امان اللہ. اللہ جی ٹھیک ہے.